وآل فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عالم الرحمن الرحیم مالک مستقیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، مل کر درود ہدیہ کریں محمد والے محمد۔ فرمانے معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن با طہارت رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المضیء کوكب دری صاحب المقام رفیع المدفون بأرض زکیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صلوات۔ واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا و پرسداران بطول عذرا، دعا ہے خالق لم یزل اہل بیت اطہار کے تصدق آپ سب کی ہم سب کی اس لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور محمد وآل محمد کے صدقے اہل بیت اطہار کے صدقے ہم میں آپ میں اگر کوئی مریض ہے مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس المہدی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ آیت اللہ سرکار ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و سلامتی دے، اور دیگر اس کی انتظامیہ مینجمنٹ خلیفہ نذیر صاحب، حاجی سلامت صاحب اور جناب چودھری رزاق صاحب، دیگر کارکنان، امتیاز حسن، راجہ عمار یاسر، اللہ ان کے والد کو صحت دے، اور پڑھنے والے میرے بھائی ماسٹر نیاز صاحب، اللہ ان سب کی، صابر خان بھائی حسن راجہ حسن رضا صاحب، ان کی زبان میں اللہ تاثیر عطا فرما، اور جناب مخدوم زادہ
ذہن بخاری کی اللہ زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ سید راجی بچی ایک عنایہ فاطمہ بیمار ہے، مولا کربلا کی معصومہ کا صدقہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں المہدی سینٹر قدیمی عزاخانہ امریکہ کی معروف ترین بارگاہ میں عشرہ مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس اعزاز سے مخاطب ہوں، اور آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو تلاوت کر کے اللہ کی اطاعت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اطاعت الہی کے لیے اللہ کی معرفت جس کی اطاعت کی جائے وہ بے سبب نہیں ہوتی، اطاعت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو لائق اطاعت ہو۔ آپ کسی کا بھی حکم مانتے ہیں تو کسی سبب سے مانتے ہیں۔ باپ کا حکم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ آپ کے دنیا پہ آنے کا سبب ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا حق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ وارث ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، چونکہ آج کل یہاں کا مجھے نہیں پتا، پاکستان میں یہ جو ملحدین ہیں، ملحد باقاعدہ انہوں نے اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ایسے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یعنی جو یزید کہتا تھا آج اس کی بچی کھچی نسل یزیدی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب بنی امیہ خود تھک گئے تو ایسے لاوارث اور ایسے دینی یتیموں کو آگے کر دیا جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ عجیب و غریب بچوں کے سامنے سوالات کرتے ہیں کہ جی وہ ہے ہی نہیں اللہ، اور یہ آج نہیں۔ آپ کے جو چھٹے امام ہیں نا، فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی فقہ ہی فقہ محمدی ہے، کل اسلام کا نام ہی فقہ جعفریہ ہے، یہ ساری شیعت جو ہے وہ دین اسلام کا نام ہے، مگر فقہ جعفریہ کو مشہور اور معروف ہو گئی۔ حجت الاسلام قبلہ و کعبہ نجفی صاحب سید اصغر تشریف فرمائے۔ فقہ جعفریہ کے مشہور اور معروف ہونے کا سبب یہ ہے کہ جتنا کام تبلیغی امام جعفر صادق نے کیا ہے، زندیقوں سے مناظرہ ہو تو صادق امام، کسی غیر شیعہ سے مناظرہ ہو تو امام صادق، یہود و نصارہ سے مناظرہ ہو تو امام صادق۔ اور جب بڑے بڑے درباری مولا نے حکومت سے دلچسپی نہیں رکھی، امام سے کہا گیا کہ آپ کے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد اب موجود ہیں، تو آپ خروج کر لیں، گھبرا تو نہیں رہے، ذرا تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے تو آپ خروج کر لیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ اس زہری اقتدار سے بڑا کام ہے، کہ میرا کوئی لمحہ نہیں گزرتا جبکہ میں اسلام پہ ہونے والے ہر حملے کا تدارک نہیں کر لیتا۔ اور حملے ایسے ہی ہوتے تھے، بادشاہوں کے دربار میں لوگوں نے آ جانا، وہ سمجھتے تھے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے شاید یہی وارث ہوتا ہے، مگر جب امام کے قدموں پہ آ کے جھکتے تو پھر بے ساختہ کہتے تخت پہ بیٹھنا اور بات ہے، وارث دین حق ہونا اور بات ہے۔ ادھر ہی یہ علی علی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو مولا کو کہا جی خروج کر لیں، تو امام نے پھر آخر ایک شخص کو جو زیادہ مولا کو اکساتا تھا، سفیان ثوری اس کا نام تھا، تو مولا نے فرمایا چلے خروج کا سوچتے ہیں، تم میرے ساتھ ہو؟ مولا ہر وقت ساتھ رہتا ہوں، آپ پوچھتے ہو ساتھ ہو؟ مولا نے کہا ساتھ رہنا اور بات ہے،
ساتھ ہونا اور بات ہے. بڑی مہربانی سرکار، بڑی مہربانی. سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ مولا فرماتے ساتھ رہنا اور بات ہے. نیاز سے سننا جملہ کیوں رہا صاحب، ساتھ امام کا جملہ، رہنا اور بات ہے، ساتھ ہونا اور بات ہے. صادق فرماتے ہیں سفیان، ساتھ دور رہ کے بھی ہوا جا سکتا ہے. بڑی مہربانی. ہاں ہو دور مگر ساتھ دے سکتا ہے، اور قریب ہو کر بھی دور رہ سکتا ہے. دور ہوتا ہے مولا، قریب ہو کے دور اور دور ہو کے ساتھ. مولا نے فرمایا ہاں. اویس دور تھا یا قریب تھا؟ جاگنا. بڑی مہربانی سلامت رہے. حضرت خواجہ اویس کرنی امام فرماتے سفیان، میرے جد کے دور تھا ظاہراً یا قریب تھا؟ کہا مولا دور تھا. تو کہا فلاں 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 میرے نانا کے قریب تھے یا دور تھے؟ بڑی مہربانی، بہت مہربانی. تو وہ کہنے لگا وہ تو قریب تھے. تو امام نے فرمایا جب ان سے اویس نے پوچھا، جب انہوں نے اسی قربت کا استفادہ کرنا چاہا، کرے ہم تو وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہم نے دیدار کیا، ہم صحابی ہیں. جب اپنی صحابیت کی فوقیت جتلائی، حالانکہ گئے تھے دعا کروانے، چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد جس کی دعا قبول نہ ہو وہ میرے عاشق کے پاس چلا جائے. مہربانی سلامت رہے. مولا آپ کو سلامت. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا، سلامت رہے. یا رسول اللہ حیدری یا علی یا علی. مولا آباد و شاد رکھ، آپ آباد و شاد رکھ، سوائے غم حسین سیدہ کوئی غم نہ دے. تو جب فوقیت جتلائی، حالانکہ گئے تھے دعا کروانے، سید الانبیاء نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو اور وہ چاہے کہ اسی وقت قبول ہو جائے تو میرے عاشق حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس چلا جائے. اب وہاں دو چار بندے نامور چلے گئے تو گئے دعا کروانے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں تو ہم گئے ہیں چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، مگر ہمارے مرتبے کو تو جانتا ہے نا. توجہ ہے. تو خواجہ اویس کرنی کہتے فرما دیجئے اپنا مرتبہ، مگر یہ ذہن میں رہے اللہ کے ولی تھے، بڑے پیارے تھے، عاشق رسول جو تھے. کہتے اپنا مرتبہ فرما دیجئے، مگر یہ پہلے فرمائیے کہ تشریف آپ لائے ہیں میرے پاس یا میں آپ کے پاس گیا ہوں؟ بڑی مہربانی. میرے پاس خود آئے ہو یا میں تمہارے پاس گیا ہوں؟ کہتے آئے ہم ہیں چونکہ رسول اللہ نے کہا. تو حضرت خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں اچھا جو رسول اللہ نے کہا وہ سب مانتے ہو؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بڑی مہربانی. جو رسول اللہ نے کہا وہ سب مانا؟ کہا ہاں ہم نے مانا. کہا کیا مانا؟ کہا ہم نے دیکھا بھی نہیں. اس نے کہا اللہ ہے، ہم نے اللہ مانا. توجہ ہے. بڑی مہربانی. عقل میں آ نہیں سکتا. اس سچے رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا. اس نے کہا ایک ہے، ہم نے ایک مانا. اس نے کہا خالق ہے، ہم نے خالق مانا. اس نے کہا مالک ہے، ہم نے مانا. اس نے نماز کہی، ہم نے مانی. اس نے حج بتایا، ہم نے مانا. توجہ چاہتا ہوں. اس نے روزے کا کہا، ہم نے مانا. جو وہ کہتا گیا ہم مانتے گئے. مانا ہے ہم نے جو کہا. تو خواجہ اویس کرنی مسکرا کے کہتے اچھا جو نظر نہیں آتا وہ بتایا تو مان لیا، اور جو دکھلا کے بتایا تھا اگر وہ مانا ہوتا تو ادھر نہ آنا پڑتا. بڑی مہربانی مہربانی مہربانی. ہاتھ اٹھا کے جس کو علی حیدری یا علی یا علی. بڑی مہربانی. مولا سلام یا مولا سلامت رکھے. جیو سلامت رکھے. بلاؤ کعبہ. بڑی مہربانی، بہت مہربانی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حیدری یا علی یا علی. سلامت رہے مولا سلامت. سب بولو زندہ باد
मुर्दाबाद बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, है ना। बड़ी मेहरबानी है। जो दिखलाया था अगर उसको माना होता तो ख्वाजा वैस करने कहते इधर आने की जरूरत ना होती। अच्छा चलो, अब आप फरमा रहे हैं कि हमें फौकियत है, हम सोहबत में रहे हैं। मौलवी इस्माइल साहब फरमाते थे कि सोहबत पे नाज बनते ही नहीं है, तवज्जो है ना। वो कहते थे कि देखो ये लिबास से ज्यादा करीब कौन रहता है। मगर वो फरमाते थे गर्मी के कपड़े और होते हैं, सर्दी के कपड़े और होते हैं, मैदान का लिबास और होता है, घर का लिबास और होता है, तवज्जो है, बिस्तर का लिबास और होता है। वो कहते हैं लिबास और होता है, खून आ रहा होता है। बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। सोहबत में आने वालों की मिसाल लिबास जैसी है और आले मोहम्मद की मिसाल जुज़ रिसालत है, जैसे हाथ हमेशा साथ रहेगा, जुज़ कभी जुदा नहीं हो सकता। तो फरमाया अगर जो दिखलाया था वो मानना होता तो इधर ना आते। अच्छा फरमाइए, आप साथ रहे, कहाँ साथ रहे? देखा रसूल अल्लाह को? कुछ कहना चाहता हूं जी। देखा कितनी बार इत्तेफाक हुआ ज़ियारत रसूल अल्लाह का। ये बार बार नमाज में आते तो देखते, खुतबा देते तो देखते, तवज्जो फरमाने फरमा रहे, मैदान में जाते तो देखते ही तो रहे हैं रसूल अल्लाह को। कहा अच्छी तरह देखा, कहा फिर बताओ कि क्या रसूलुल्लाह की आबरुओं में वसल था या फसल था? न्याज हुसैन राजा साहब कहते हैं आगा जी वसल था ये जो आबरू है या फसल था? मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम ऐसे चुप हुए जैसे आप चुप हो गए हैं। है इधर ही यार, चुप कर उसको देखना शुरू कर गए। भाई फिर आप कह रहे हैं हमने देखा है, सोबत में रहे हैं, साथी हैं, असहाबी हैं, सब माना। मैं जानता हूं आप सोबत में भी रहे, साथ भी रहे, बल्कि आपने रिश्तेदारी भी बनाई, तवज्जो है ना। मैं ये सब जानता हूं, मगर फरमाए आप तो रिश्तेदार भी, सोबत में बैठने वाले भी, साथ रहने और चलने वाले भी। सवाल तो मेरा कहा छोटा सा है कि मेरे आका के जो आबरू हैं उनमें वसल था या फसल था? रब्बे मोहम्मद की कसम जब सब चुप हुए तो ख्वाजा वैस करनी ने कहा जरूरी नहीं है कि बंदा साथ रहता हो तो हकीकत भी देख सके। क्या बोलते क्यों नहीं हो? कहा सच बताएं? कहा बताओ। कहा हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी रिसालत के चेहरे पे निगाह डालने पे। जलाल ही इतना होता था कि हम चेहरे को गौर से देख सकते ही नहीं थे। शम्स नबुवत का चेहरा, तवज्जो है या नहीं है? चूंकि नबुवत शम्स है ना, देख ही नहीं सकते थे, तो हम क्या बताएं कि वसल था या फसल था? तो फरमाया फिर सुनो, मैं इधर बैठ के दीदार करता था, मेरे आका के आबरुओं में वसल था, फसल नहीं था। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो मौला ने सादिक आले मोहम्मद ने कहा कि सुफियान साथ रहना और बात है, साथ देना और बात है। तुम कहते हो खरूज करो, करूं खरूज? हाँ मौला करो। इमाम ने कहा कि कल ये सर मुंडवा के आना, तवज्जो है, कल सर। और कितने तेरे साथी? काफी है मौला। अच्छा कल जो खरूज चाहता है वो सर मुंडवा के आ। ठीक है मौला। अब दूसरे दिन सुफियान साहब आए ही नहीं, तवज्जो है ना। बाज़ औक़ात हमारे साथ अजीब इत्तेफाक होता है जी, बाज़ लोगों को हम मजलिस में अगर ज़्यादा फोकस कर दें ना, हैं वो दूसरे दिन या अपनी सीट चेंज कर लेते हैं, तवज्जो है? और कहते यार मौलाना साहब मुझे ही मुखातब किए जा रहे थे। तो हम तो इसलिए कि हमें लुत्फ आता है कोई हमारे साथ जो सफ़र कर रहा होता है, तो हमारी कोशिश होती है सबको लेके साथ चले ना, क्योंकि ये सफीना निजात है
اور یہ ایسا سفینہ ہے جو تیرتا نہیں ہے، پرواز کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی، جی اللہم صلی اللہ محمد والے۔ مولا سلامت رکھے۔ ماسٹر نیاز حسین معرفت کی بات خوب لیتے ہو۔ ہاں، دنیا کے سفینے تیرتے ہیں، یہ حسینی سفینہ پرواز کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، یہ سفینہ نجات ہے، باخدا یہ پرواز کرتا ہے، اور اگر قوت ایمانی کے پر ہیں تو ساتھ رہنا ہے۔ مولا نے فرمایا سر منڈوا کے آنا۔ ایک دن آئے گی، دوسرے دن مولا نے بلوایا، کہا سفیان کو بلاؤ، اسی طرح کے وہ سر پہ بال شریف ہیں۔ مولا نے فرمایا سر نہیں منڈوایا۔ بس مولا میں نے ان کو کہا، انہوں نے بھی نہیں منڈوایا، میں نے بھی نہیں منڈوایا، توجہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہتے خروج کرو۔ ہاں مولا آپ خروج کریں، خروج میں لڑنا ہے نا، توجہ ہے نا، آپ کا حکم مانیں گے۔ چلو مولا نے فرمایا پھر ایسا کرو، یہ جو تندور جل رہا ہے نا، ذرا اس میں چھلانگ لگا دو۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ میں آپ کو زحمت نہیں دے رہا، مولا نے سفیان کو کہا، توجہ ہے یا نہیں؟ مہربانی۔ ہمارا فرمایا ذرا اس میں چھلانگ لگا دو۔ جب کہا نا چھلانگ لگا دو جلتے تندور میں، تو کہتے ہیں مولا ناراض ہو گیا، میں کل بال منڈوا لوں گا، توجہ ہے؟ نہیں، مولا نے فرمایا اب چھلانگ لگانا۔ کہتا ہے مولا اتنا غضب تو نہ کرو کہ جل کے راکھ ہو جاؤں، تندور جلتا۔ مولا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں وہ دیوانہ آیا، خواجہ ہارون مکی، جو آتا ہے تو سب سے دور بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے آرام سے اپنے امام کی زیارت کرتا، کبھی زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کبھی امام کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، آتا ہے باوضو ہو کر دیدار امام کے لیے جہاں جگہ ملتی ہے بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا، کبھی ساتھ ویلڈ نہیں ہوا، توجہ ہے نا؟ آئیے جو دائیں بائیں ویلڈ ہوئے ہوتے ہیں نا، بڑی مہربانی، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ جو دائیں بائیں ویلڈ ہو کے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر بات مانتے بھی ہوں، بلکہ زیادہ انکار قریب سے ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یار، بڑی مہربانی قبلہ سلامت رہے، ہے نا؟ آرام سے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مولا نے کہا ہارون جی میرے آقا، یہ جلتے تندور میں چھلانگ لگاؤ۔ بسم اللہ پڑھی اور کہا بسم اللہ۔ اگر پہلی تقریر یاد ہے تو یا کہا ہوگا یا علی، بسم اللہ کہو یا علی کہو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ایک ہی ہے۔ ہاں، بسم اللہ کہہ کے شروع کرو یا علی کہہ کر، بات ایک ہی ہے۔ مگر ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ قبلہ پھر نماز بھی ہم یا علی کہہ کے شروع کر لیں۔ میں نے کہا کچھ چیزوں کا جب قانون کی شکل اختیار کر لیں، توجہ ہے نا، تو پھر قانون کی زبان بولی جاتی ہے۔ نماز اللہ کے قانون کا حصہ ہے، یہ بات معرفت کی بات ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ آدھو وہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی میں، اور بسم اللہ جب پڑھو گے تو دو فائدے ہو جائیں گے، یا علی بھی آ جائے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے، اور رحمان و رحیم بھی آ جائے گا۔ چھلانگ لگائی۔ سفیان کو کہا کہ تندور کے اوپر گھڑا رکھ دو، کانپتے ہاتھوں سے رکھ دیا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے آج ساڈے امام نو کوئی ایسی غصہ، چلو بھئی ہم تو بچ گئے، مگر ہارون بیچارہ کام آ گیا، توجہ ہے۔ امام نے مسائل بتانے شروع کی، بلکہ میں نے پڑھا ہے مسئلہ بھی امام سے عجیب آ کے پوچھا گیا کہ مولا ایک ملحد کہتا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا، توجہ ہے؟ وہ ادھر تندور میں ہے، ادھر مسئلہ ایسا شروع ہے کہ جس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔
کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا. اور وہ ملحد کہتا ہے کہ تم جو کہتے ہو جزا و سزا ہے، جہنم ہے اور جہنم کی آگ گناہگاروں کو جلائے گی، تو جنات جو ہیں وہ آگ کی مخلوق ہیں، شیطان بھی آگ کی مخلوق ہے. آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ توجہ ہے. اللہ سے پہلے کون اور اللہ کا خالق کون؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ کہا کیا جواب دیا گیا؟ کہا سارے درباری مولوی پریشان ہیں، وہ کہتے کہ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ سے پہلے کون ہے. توجہ ہے. اس لیے کہتا ہوں مجلس حسین میں آیا کرو، ہلاکت سے بچ جاؤ گے. ہاں خدا کی قسم اگر یہ 14 نہ ہوتے تو معرفت الہی ممکن ہی نہیں تھی. اور اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مولا کے پاس لایا گیا، ملحد بھی درباری بھی، بڑا رش ہو گیا. ہارون تندور میں ہے، مسئلے شروع ہو گئے. مولا نے اس ملحد سے کہا کہ تم 1 سے لے کر 10 تک گنتی کرو. اس نے گنتی کی. اب مولا نے فرمایا 10 سے پیچھے کی طرف گنتی کرو. اس نے گنتی کی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. مولا فرماتے آگے؟ کہتے آگے کچھ ہے ہی نہیں. بڑی مہربانی، بڑی بہت مہربانی، سلامت رہے. مولا فرماتے نہیں آگے بڑھو. کہتے آگے ہے ہی نہیں، میں کیا بڑھوں؟ آگے 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ قدیم ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بڑی مہربانی. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا، سلامت رہے. یا رسول اللہ حیدری یا علی مشکلم بکشاد. مہربانی مہربانی مولا سلامت رکھے، سدا سلامت رہے نا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں لازم ہیں تاکہ بچے ہمارے مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہمارے بچے زندیق کے سامنے پریشان نہ ہو جائیں. تو فرمایا کچھ نہیں ہے، وہ قدیم ذات ہے. اور امام نے فرمایا پیدا وہ کرتا ہے، پیدا کرنے والا پہلے ہوتا ہے جب اس سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ ہے خالق اور وہ قدیم ہے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کب سے ہیں؟ توجہ ہے. لو تھوڑا سا امتحان شروع ہو گیا اور میں نے جلدی نہیں کرنا، یہ انتہائی اہم بات ہے جس میں ہم داخل ہوں گے. مولا وہ قدیم ہے، آپ کب سے ہیں؟ آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بس فرق یہ ہے کہ وہ تھا، ہم ہوئے ہیں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی قبلہ کعبہ. وہ تھا، ہم ہوئے ہیں. وہ ہوا نہیں، جو ہوا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. وہ تھا، ہم ہوئے ہیں، ہم خلق ہوئے ہیں. وہ تھا. تو مولا آپ کب سے ہیں؟ میں قربان صادق آل محمد پہ. میرے مولا فرماتے جب سے وہ خالق ہے. بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے. ہاتھ اٹھا کے حیدری مشکل لمبا کشالی فرمائے حیدری حق ہے. سلامت مولا آپ کو سلامت سے جیے، سلامت رہے نا. اور فرمانے سرکار فرمایا جب سے وہ خالق ہے تب سے ہم اس کی مخلوق ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی ہر صفت اس کے عین ذات ہے. عین ذات ہے. قبلہ بیٹھے ہیں، ہر صفت اس کی عین ذات ہے. تھوڑا سی زحمت دوں اگر اجازت ہو تو. مثلا قبلہ بیٹھے، اپنی مثال نہ دوں، یہ عالم ہے مگر پہلے نہیں تھے. قبلہ سمجھانے کے لیے پہلے چلیں کسی اور کو لے لیتے، انہوں نے تو استغفر اللہ پڑھ دی. آپ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، محمد والے محمد پڑھ. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا ایک شخص عالم ہے، پہلے وہ نہیں تھا، بعد میں بنا، تو اس کی صفت عین ذات نہیں. تھا نہیں بنا. توجہ ہے. تھا نہیں بنا.
تو جو بنے وہ اللہ نہیں ہوتا، اس کی ہر صفت ہے عین ذات، عین ذات۔ تو فرمایا جب سے وہ خالق ہیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، تب سے ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا اے سعید، اللہ نے ہمیں اپنی وحدت کا گواہ بنایا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کے گواہ ہیں۔ اس لیے تیرے اور میرے مولا شاہ نجف، پکیزہ نسب، اللہ کے دین کی سچ دھج، انبیاء کی لج، گناہگاروں کے کج، علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب سے پوچھا گیا مولا ناز کس بات پہ ہے؟ فرمایا ناز ہے کہ ہم اس کے گواہ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ حیدری حیدر 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 حیدری یا علی سلامت رہے۔ تمہیدی گفتگو تھی، ضروری ہے توحید پہ بات کی جائے، لازم ہے، یہ سبجیکٹ لازم ہے، بزرگوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے۔ اس لیے تمہیں مجلسوں سے روک رہے ہیں، اور مجلس نہ چھوڑنا۔ ماتم اور مجلس لازم ملزوم ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ گھر سے عزاداری کے لیے آئے، ماتم کرے اور مجلس میں سنے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز پڑھی بغیر وضو کے۔ ہاں 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 ہاں، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ اور مجلس سنے ماتم نہ کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے جسد بغیر روح کے ہے۔ بڑی مہربانی۔ ہاں ہاں ہاں، مجلس میں آئے اور ماتم حسین نہیں کرتا، اس کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے بدن جسد بغیر روح کے۔ روح کے بغیر کس کام کا ہے جسم؟ یہ لازم و ملزوم ہے، چونکہ مجلس تیاری ماتم کا نام ہے۔ مجلس فلسفہ ماتم بتاتی ہے، مجلس ماتم کی عظمت بتاتی ہے، مجلس ماتم کی ابتدا کا نام ہے۔ جب آپ مجلس سن کے تیار ہو کے ذہنی طور پر یا حسین کرتے ہو تو خود کو بھی لطف آتا ہے اور عشق بھی پروان چڑھ جاتا ہے۔ اور مجلس میں بیٹھنا نہیں، ہم آئے جی ماتم کرنے، اچھا مجلس سننی ہے، ماتمیوں کے لیے وہ ماتمی ماتم کر رہے ہیں، بھئی تو کیا کر رہا ہے؟ چاہے سینے پہ ایک بار ہی ہاتھ مار کے کہے یا حسین۔ ہاں یہ حسرت زہرا ہے، یہ عالیہ بی بی کی حسرت ہے، یہ ماتم عزا، یہ مجلس عزا۔ مجلس سر چشمہ علم ہے، ماتم ہماری قوت کا نام ہے، ماتم تشیع کی قوت کا نام ہے۔ ماتم رکا تو ہماری طاقت رک جائے گی۔ یہ ماتم ہے جس سے یزیدیت لرزتی ہے۔ یہ نوجوان جب میدان میں روڑوں پہ آ کے ماتم شبیر برپا کرتا ہے، تیرے دنیاوی اسلحے سے کوئی نہیں ڈرتا، تیرے ان ہاتھوں سے یزیدیت کانپتی ہے۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا۔ بسم اللہ۔ حیدری یا علی یا علی یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سر بولو، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ اللہم صلی محمد وعلا۔ اور یہ میرے مولا کی یونیورسٹی کا امتیاز ہے کہ جہاں آپ سارے ایک ہی کلاس کے بندے ہوتے ہیں، جہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ماسٹر میں ہے، یہ بی اے کر رہا ہے، یہ ایف اے، نہیں، بچے سے لے کر بڑے تک تم برابر بیٹھتے ہو، چونکہ یہ حسین یونیورسٹی اور یہ سرچشمہ علم ہے تمہاری مجلس۔ کبھی مجلس اور ماتم کو الگ نہ کرنا۔ آپ بطول فرش عزا کو بھی آباد چاہتی ہے اور اپنے بچے کے ماتم عزا کے حلقے کو بھی آباد چاہتی ہے۔ آپ مل کے چلنا ہے، مل کے چلو گے، دونوں چیزیں یک جا ہوں گی تو اس کا نام ہے عزاداری۔
یہاں تمہارا اور کوئی تعارف نہیں رہ جاتا. پیچھے ہمارے تعارف ہوتا ہے باہر، کوئی مولانا ہے، کوئی رانا ہے، کوئی سید ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی خان ہے، مگر جب آپ فرش عزا پہ آ جاتے ہو تو کیا ہو؟ سارے عزادار شاہ پر. پھر کہیں ہم عزاداران حسین. پھر جب ہم حسین کے عزادار بن کے بیٹھتے ہیں تو عزاداری مکمل تب ہوتی، زور دے کے کہہ رہا ہوں، ضرورت سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ عزاداری مکمل تب ہے جب مجلس و ماتم لازم ملزوم ہو جائیں. اگر ان دونوں عملوں میں سے بھی کسی ایک کو بھی حقیر جانا تو کامیابی حاصل نہیں کر سکو. لازم ہو ملزوم. ایک بلند صلوات ہدیہ کرے محمد وال. آل محمد فرماتے ہم گواہ ہیں کائنات کی ہر شے. یاد ہے بات کہ ادھر ہارون ادھر ہے اور مسئلے ادھر ہے، توجہ ہے. اور سفیان وہاں بیٹھا پسینے سے سرشار ہے. جو آگ میں ہے اسے پسینہ نہیں، توجہ ہے. مہربانی کہو جو آگ میں ہے اسے ذہن میں توجہ، اسے پسینہ نہیں. اور جو بیر بیٹھا ہے چاہے امام کے سائے میں بیٹھا ہے، اوئے ہوئے ہوئے توجہ ہے نا، وہاں پسینے چھوٹے ہو. بھئی سایہ رحمت بھی ہے اور پھر بھی پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. ادھر وہ آگ میں ہے اور اسے پرواہ نہیں ہے. اب مولا نے کہا سفیان جی مولا جاؤ ذرا تندور سے گھڑا تو ہٹاؤ. جب ہٹایا تو آگ گلزار ہوئی ہے. پھولوں کی اتنی مہک ہے کہ سفیان چکرا گیا، پلٹ کے کہتا ہے مولا وہاں آگ تو نہیں ہے، پھولوں میں گرا ہوا ہے اور اتنی مہک ہے ان پھولوں کی کہ ایسی خوشبو دنیا پہ دیکھی نہیں ہے. کہا نا مراد سونگ لے، یہ جنت کی خوشبو ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آگ گلزار ہو گئی نا. ابراہیم کے لیے بھی آگ گلزار ہوئی تھی. اور یہ حضرت ہارون مکی، یہ نبی نہیں، امام نہیں، توجہ ہے، رسول نہیں ہے، صرف امام کا سچا غلام ہے. تو پھر تیری سمجھ میں آ جانا چاہے. کہتے ہو شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام نبیوں سے افضل ہیں. ارے وہاں نبی کی آگ گلزار ہوئی جہاں امام کے حکم سے امام کے غلام کے لیے آگ گلزار. وہی بات اللہم صلی علی محمد و بسم اللہ. مہربانی، بڑی مہربانی. بلکہ اجازت ہو تو لگے ہاتھوں بات کرتا چلوں. اپنے جناب راشد زیدی صاحب کے شہر کراچی میں بڑی بحث ہوئی ٹی وی پہ، اور ہمارے ایک شیعہ مولانا نے بھی گھبرا کے ان مولیوں کو دیکھ کے سر ہلا دیا، ان کی ہاں میں ہاں ڈال دی کہ نبیوں سے امام تو افضل نہیں ہوتے نا. یاد ہے نہیں صاحب؟ نبیوں سے امام. تو اس بیچارے نے کہا نہیں جی یہ نبی افضل ہوتے ہیں. تو فوراً اس کو کالے پہ کالے آئی اور عزادار کالے کرتے ہیں. ہاں یہ جو تمہاری مجلس ہے نا، میں کہہ رہا تھا کہ روکتے اس لیے کہتے مجلس میں نہیں جانا. اور بھائی کیوں نہ جائیں؟ بھائی ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے. تو وہ اب بچے جوان آج کل تو وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا اگر ان کا اتنا ہی پکا رنگ ہے، توجہ ہے، تو کسی اچھے رنگ میں رنگے جانا کون سی برائی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسینی رنگ میں رنگے جاؤ گے. ہاں تو یہ مجلسیں یہی کچھ دیتی ہیں. چھوٹے بچے بھی تیار ہوتے ہیں دشمن سے بات کرنے کے لیے. جواب دیجئے گا سارے. پیچھے سے نعرہ آیا قسمت حیدری یا علی یا علی یا علی حق ہے. مولا سلامت رہے. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. صحیح بسم اللہ. مہربانی، بڑی مہربانی. کیوں بھی سینٹر والے میرے خاموش دوستوں سمجھ آ رہی ہے آپ سے؟ پکے پکے خاموش دوستوں ویسے شروع ہو گئی. یہ شیعہ کہتے کہ ہمارے امام انبیاء سے افضل ہے.
مجھے بھی کال پہ لے لیا گیا کہ جی آپ بین المذاہب امن کمیٹی کے سینئر وائس چیئرمین بڑا اتحاد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ فرمائیں۔ میں اس وقت لندن میں تھا کہ یہ کیا ہے، یہاں بحث چلی ہے، تو میں نے کہا بس 1 منٹ چاہیے مجھے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے، توجہ ہے؟ ہاں، وہ کہتے فرمائیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کو خراب نہ کریں، سوال صحیح کریں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ جتنے انبیاء ہیں یہ ہمارے 12 ائمہ سے صرف مفضول ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ 12 کے غلام نہ ہوں تو امامت نہیں رہتے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اپنے جملے کا، آپ گھبرا گئے، میں ذمہ داری سے جملہ دے رہا ہوں۔ اگر آدم سے عیسیٰ تک سارے کے سارے ان 12 ائمہ کے غلام نہ ہوں، قبلہ بیٹھے، تو ان کی نبوت نہیں بچتی۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ان کی نبوت اور رسالت بچ نہیں سکتی اگر علی سے لے کے مہدی تک کے غلام نہ بن جائیں۔ اس لیے کہ خطابت نہیں کر رہا، میں کوئی فلسفہ نہیں جھاڑ رہا۔ اعلان سلطان الانبیاء نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر آدم سے عیسیٰ تک محمد سب کا مولا ہے تو علی مولا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا حیدر۔ ہلو یار صبر کر، صلی علی محمد وعلم، ٹھیک ہے رائے صاحب دلیل ہے نا۔ اور میں نے کہا دوسری بات، مولانا صاحبان آپ پہ انصاف رہا، اپنے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ پسینہ افضل ہوتا ہے یا خون؟ بڑی مہربانی بھائی، جس کو سمجھ آئے یار، جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے، جس کو سمجھ آیا پسینہ افضل یا خون؟ مجھے رب مرتضیٰ کی قسم کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی ملا کہتا کہ پسینہ افضل ہے، توجہ ہے؟ اگرچہ پسینے کی قیمت بہت ہے، توجہ ہے، جس کے پسینے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر میں نے کہا اسی کے خون کی بات ہے جس کے پسینے کی بات ہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ جس کے پسینے کی بات نہیں، ارشد اسی کے خون کی بات۔ میں نے کہا علماء کرام، سنی ہو، جو بندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ پسینہ افضل یا خون؟ سب کے سب یکزبا ہو کے کہنے لگے رہے کیسی باتیں کرتے ہو، پسینہ کجا خون کجا؟ توجہ ہے؟ پسینہ جس کا بھی ہو آیا، اکٹھا کیا، پھینک دیا، ٹیشو سے صاف کر لیا، توجہ ہے؟ تو پسینے کی کیا حیثیت ہے خون کے برابر؟ میں نے کہا یہ نہ کہو، اب میں کھول کے سوال کر رہا ہوں، محمد کا پسینہ افضل ہے یا خون؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، کہتے ہیں خون۔ تو میں نے کہا پھر اسی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ 12 محمد کا پسینہ ہے یا خون ہے؟ مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ اللہ اکبر، سید جیو یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا علی یا مولا سلام، مولا سلام، آباد و شاد رہو۔ بخاری صاحب سلامت رہو، مزہ آیا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ خون محمد ہے۔ اور میرے خاموش دوستو، میں خطابت نہیں کر رہا، نبیوں کے شہنشاہ نے خود فرمایا لحمہم لحمی، ہائے 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 ہائے، یہ صرف محمد کا خون ہی نہیں ہے، یہ اس کا گوشت بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، لحمہم لحمی ودمہم دمی،
یولمنی ما یولمہم ویازننی ما یازنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلبہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن حباہم انہم منی وانا منہم. بڑی مہربانی قبلہ، بڑی مہربانی مولا سلام. قبلہ زیدی صاحب آپ کی کراچی میں چینل پہ خاموشی چھا گئی اور میں نے کہا میرا دوسرا سوال حسین منی وانا من الحسین کا، پھر فلسفی کیا رہ جاتا ہے اگر حسین انبیاء سے افضل نہ ہو تو. بڑی مہربانی، بہت مہربانی مولا سلامت رہے، مولا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی سلامت رہے یا رسول اللہ. حیدری حیدری، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی ہے نا. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، رسول کا کہنا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہی تو پیغام ہے کہ کائنات میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جیسا مجھے مانو ویسا حسین کو مانو. جس کا میں سلطان ہوں اس کے یہ 12 سلطان. ایک صلوات حجیہ کر دے محمد والا. اللہ اکبر. ہاں ذمہ داری ہے حسین کی، رسالت حسین کی ذمہ داری کہ رسالت کو بچائے، اس کی وحدت کو بچائے حسین، اس کے قرآن کو بچائے حسین، اس کے دین کو بچائے حسین، اس کی شریعت کو پامال ہونے سے بچائے حسین. خود پامال ہو جائے شریعت کو پامال نہ ہونے دے. اجرکم من اللہ، سوائے کہ میں حسین مولا کوئی غم نہ دے. فرش عزا پہ جب آ جاؤ نا تو نیت کر کے آیا کرو کہ بی بی تیرے بچے کو رونے جا رہے ہیں. اور میں روایت پڑھ رہا تھا، تیرا امام فرماتا ہے کہ نہ رونا ہے نا، فرش عزا پہ آ کے کسی اپنی مصیبت کو یاد کر کے رویا کر. کسی کا بیٹا مرا ہوا ہے اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو لے، ہم تو بھی راضی ہو جائے. اگر ہمارے غم پہ رونا نہ آئے کسی اپنے غم کو یاد کر کے رو لیا کر، مولا فرماتے ہم تو بھی راضی ہو جائے. اجرکم من اللہ. حکم ہوا سواریاں تیار کرو، مولا تیار ہیں. جہاں سے کل چھوڑا تھا مخدرات عصمت کو حکم ہوا بیویوں کو سوار کیا جائے. بیوی آتی، ماں کا بیٹا سوار کراتا، بہنوں کے بھائی سوار کراتے. آخر پہ ایک ایسی بیوی آئی کہ جس کے آنے پہ پوری بنی ہاشم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہر کوئی آگے بڑھا، میں سوار کرا تو اکبر کہتے پھوپھی میں سوار کرا ہوں. نہیں میرا لال. قاسم شہزاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں میں سوار کرا ہوں. بی بی کہتے مجھے سوار وہ کرائے جس نے مجھے پھر بھی سوار کرانا ہو. جب میں نے کربلا سے پلٹ گیا، زہرا کے لال کی آنکھیں برسنے لگی. اینا علی زین العابدین، او میرا زین العابدین بیٹا پھوپھی کو سوار کرا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. بیوی یہ سوار ہو گئی، قافلہ چلنے لگا کہ اچانک ایک ضعیفہ بہرہ بنی ہاشم کے گھر سے، بیت علی سے آواز دے کے کہا عباس رک جاؤ. اب یہ خاتون ایسی تھی جس کے حکم پہ عباس کو رکنا واجب تھا. شرما کر نہ رونا. پلٹ کے دیکھا بی بی ام البنین ہے، زوجہ امیر المومنین عباس علمدار کی اماں.
زمانے کے امام نے کہا عباس جاؤ ماں بلا رہی. میرے مولا حاضر ہوئے، اما سلام، قافلہ جا رہا ہے. کہا عباس قافلہ رک جائے گا. بچے کا بازو ہاتھ میں لیا، واپس جانے لگی. جب عباس کو لے کے واپس پلٹنے لگی نا عزادارو، پورے قافلے میں تغیر پیدا ہونا شروع ہوا. مگر زمانے کا امام مطمئن ہے. کچھ دیر ہوئی تو عالیہ بی بی نے کہا سجاد میرے محمل کا رخ موڑ دے. یا تھک کر نہ رو، سجاد میرے محمل کا رخ موڑ دے، عباس ابھی تک نہیں آیا. اگر میرے قافلے میں عباس نہیں ہوگا تو میں نے تو چادروں کی ضمانت دے دی ہے. میرے محمل کا رخ پھیر. ابھی رخ موڑا ہی تھا کہ عباس کی آنکھیں برس رہی آئے. امام نے پوچھا عباس اتنی دیر کیوں کی؟ تیری بہنیں پریشان ہو گئی. سر جھکا کے کہتے ہیں مولا اماں لے گئی تھی قبر نبی پر. اجروں کو من اللہ قدیمی عزادار بیٹھے ہو نا، سارے مضمون تو آپ کے سامنے ہے. مجھے ماں قبر نبی پہ لے گئی، قبر نبی پہ ہاتھ رکھوا کے کہا عباس نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر جب فاطمہ کے لال پہ غربت آئے گی. اجروں کو من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. جب بطول کے لال پہ مصیبت کا وقت آئے گا عباس چھوڑے گا تو نہیں نا، میرے دودھ کی لاج رکھنا. زمانے کے امام نے سر جھکا کے کہا اماں تیرا شکریہ، اماں اپنے مظلوم بچے کا اتنا فکر ہے. عباس تو میرا بڑا وفادار بھائی ہے. اجرک من اللہ. ابھی تھوڑی دیر چلا تھا، چند قدم، کہ ایک بچی کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. نوجوانوں تھک کر نہ رو، یہ اکبر کی بہن سغرا ہے. سغرا ہے، بیٹھتی اٹھتی. اکبر رک جاؤ. جانی پہچانی بہن کی آواز سنی، اکبر نے گھوڑا روکا، پورا قافلہ رک گیا. میں 1 سال 28 رجب کو مدینے میں تھا. میں نے ایک جگہ پہ کالے برخوں میں، کالی چادروں میں مستورات جاتی دیکھی کثرت سے. میں نے وہاں قضادار سے پوچھا کہ یہ چادروں میں لپٹی کالے برخوں والی کثرت سے بیویاں کہاں جا رہی ہیں؟ اور پریشان خاموشی سے وہ کہتا ہے یہ اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں سغرا نے اکبر کو ودا کیا تھا. ماتم کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے. ان کو چند لمحوں کی اجازت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسی نشان پہ چلی جاتی ہے، جا کے کہتی ہے سغرا یہاں تو نے اپنے بھائیوں کو اور بابا کو ودا کیا تھا. اجروں کو من اللہ. مولا سوائے غم حسین جب تم بلند آواز سے روتا ہے زارا کہتی میرا اللہ یہ میرے بچے کے عزاداروں کے گناہوں کو بخش دے. سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ دے. اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ. اترا شہزادہ اکبر آخری بار میں جہاں میں وکیل حق زہرا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں آخری بار بی بی نے پھر سفارش کی، کہا کہ سغرا کہتی ہے بابا اگر میری بیماری کی فکر ہے نا تو اب میں بیمار نہیں ہوں. مجھے بیمار نہ سمجھ، میں چل کے آ گئی ہوں. میں اپنے بھائی اکبر کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، میں پھوپھی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی. جب بی بی عالیہ نے سفارش آخری بار کی نہ کہا مولا بھائی حسین بچی ہے اگر لے چلو، اکیلی ہے، پریشان ہے.
کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مظلوم کہتے ہیں عالیہ بی بی اور زینب بہن، نہ مجھے سواری کی فکر ہے نہ سغرا کی بیماری کی فکر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ باقی جتنے بچے ہیں کوئی میری شکل کا ہے، کوئی بھائی حسن کی شکل کا ہے، سغرا کی شکل میری اماں زہرا کی شکل ہے۔ میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازاروں میں پھرے، شرابی کے درباروں میں پھرے۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ میں نہیں چاہتا کہ سغرا بازاروں میں جائے اور شرابی کے درباروں میں جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بات میں حسین